سارہ حسن آفیشیل کے ساتھ میں ہوں سارہ حسن۔ یہ ویکنڈ بہت ہی تلاطم خیز رہا، بہت ہی خبریں رہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان نے ایک تحریک کا اعلان کیا تھا جو کہ 5 اگست کو شروع ہونی تھی۔ یہ وہ تاریخ تھی جس دن 2 سال قبل عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور پارٹی کا کہنا تھا کہ عمران خان کو رہا کروا کے ہی دم لیا جائے گا۔ نہ کہ اس تحریک کی مندرجات سامنے آتی ہیں، اس کی پلاننگ سامنے آتی، کوئی حکمت عملی سامنے آتی کہ تحریک کس طرح چلے گی، کیونکہ تحریک کو لیڈ تو قاسم اور سلیمان نے کرنا تھا۔ لیکن وہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے 90 روز کا الٹیمیٹم دے کے یا تو اس تحریک پر خود کچھ حملہ کیا ہے، یا پھر انہوں نے کچھ اور چیزیں طے کر کے وہ آئے ہیں، اور ان کا مقصد جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ جو اب تک کارروائیاں کی گئی تھیں، جو اب تک ایک مومنٹم بلڈ کیا گیا تھا، علی امین گنڈاپور کی ایک موو سے وہ سب کچھ بہہ گیا ہے، وہ سب کچھ وائپ آؤٹ ہو گیا ہے۔ تو اب تحریک انصاف جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ اس تحریک کو اون کرے گی یا 90 دن کے الٹیمیٹم کو اون کرے گی۔ وہیں دوسری جانب پاکستان کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کے بعد ایک سیلابی صورتحال ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق جون کے مہینے کے بعد سے جو شدید بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں اب تک 100 سے زائد افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں، اور جس طریقے سے درجہ حرارت بڑھا ہے شمالی علاقہ جات میں، اور کئی جگہوں پر فلیش فلڈز آئے ہیں، گلیشیئر میلٹنگ تیز ہوئی ہے، تو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 2022 کی سطح کا سیلاب آ سکتا ہے، کیونکہ ڈیموں میں اور دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں انہیں 2 موضوعات پہ بات کریں گے۔ تو جناب، اس دفعہ جب جون شروع ہوا تھا تو لگتا تھا کہ انڈیا کی طرف سے جو پانی بند کیا گیا ہے تو شاید خشک سالی ہو جائے گی، لیکن جون میں شدید گرمی پڑی، اور ایوریج ٹیمپریچر جو ہے جو کہ شمالی علاقہ جات میں 48 ڈگریز تک چلا گیا۔ 48 ڈگری تک جب یہ ٹیمپریچر گیا تو وہاں پہ اس ٹیمپریچر کو 1971 کے بعد سے اب تک کا بلند ترین درجہ حرارت کہا جا رہا ہے۔ اس درجہ حرارت کی بلند ترین سطح کی وجہ سے گلگت بلتستان کے بہت سے علاقوں میں، جہاں پہ تقریباً 7000 سے زیادہ گلیشیئرز ہیں، وہاں تیزی سے میلٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا، آرٹیفیشل لیکس بنی، گلیشیئر برسٹ ہوئے، اور جو وہاں کے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو گئی، اور گلیشیئر میلٹنگ کا سلسلہ ابھی بھی بہت تیزی سے جاری ہے۔ وہیں مونسون کا سیزن شروع ہو گیا، ہیوی سپیلز تھے۔ ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جولائی کا جو درمیانی ہفتہ ہے، 13 سے آنورڈ کا جو 20 تاریخ تک کا ٹائم ہے، ملک کے مختلف علاقوں میں شدید بارش کی پیشگوئی ہے، تو دریاؤں میں پانی کی سطح بہت تیزی سے بلند ہو رہی ہے۔ دریائے سندھ میں سکھر پہ، بیراج پر، گڈو کے مقام پر اونچے سے درمیانے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور ماہرین یہ توقع ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر پانی کی آمد کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہا، بارشیں بھی ہوتی رہیں اور گلیشیئر میلٹنگ کی وجہ سے دریاؤں کی سطح بھی بلند ہوتی رہی، تو پھر یہ 2022 کے لیول کا فلڈ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے۔ اس فلڈ کو، اس سیلاب کو، کیونکہ سیلاب ہمارے لیے نئے نہیں ہیں، ہر کچھ سالوں کے بعد پاکستان کو سیلاب اور خشک سالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس سیلاب کو ایک الرٹ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور جیسے کہ 2022 کے سیلاب میں تقریباً 1700 افراد ہلاک ہوئے تھے، تو سندھ کے کچھ علاقوں میں جو کہ دریا کے قریب کے بیلٹ والے علاقے ہیں، وہاں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ گلگت بلتستان میں بھی گلیشیئر میلٹنگ اور جو کلاؤڈ برسٹ اور لیک برسٹ کے جو واقعات ہیں، اس کے تحت لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کو اس تمام ایپیسوڈ سے سیکھنا چاہیے کہ ہم دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہیں جہاں پہ موسمیاتی تبدیلی جو ہے وہ انسانی جانوں اور ملکی معیشت کی تباہی کا باعث بن رہی ہے۔ وہیں یہ پانی جس کی بنیاد پر انڈیا ہمیں تڑیاں لگا رہا ہے اور ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی وقت پانی بند کر دے تو یہاں پہ سب کچھ خوراک بھی ختم ہو جائے گی، اب وہ وقت ہے کہ ہم جلدی سے آبی ذرائع، آبی ذخائر کی سطحوں کو بہتر کریں، ان کی پلاننگ کریں، اور اس پانی کو جو کہ لوگوں کے لیے وبال جان بنتا ہے، اس کو محفوظ کریں تاکہ پاکستان کے لیے خوراک کی اویلیبلٹی کا جو حصول ہے وہ بہتر ہو سکے۔ یہ تو صرف باتیں تھیں سیلاب کی، لیکن اب پاکستان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں، لاہور کو دیکھ لیں، آج کوٹدو کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہاں شدید بارش کے بعد جو ہے وہ شہر کی جو لائف ہے وہ مکمل کرپلڈ ہو گئی ہے۔ لاہور جیسے شہر کی، جس کے بارے میں مریم نواز نے پتہ نہیں کتنی ایڈورٹائزمنٹ کی ہے، کتنی پوسٹنگ جاری کی ہے، بارش کے بعد لاہور ایک دم سے دوبارہ چوک ہو گیا ہے۔ ابھی کی جو اطلاعات ہیں کہ لاہور میں جو کامیابی اور ترقیاتی منصوبوں کے دعوے
کیے جا رہے تھے، لاہور کی ایک اور دو بارشوں نے تمام کلیوں کو کھول دیا ہے۔ تو پاکستان میں انفراسٹرکچر اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج کا جو کہ بہت تیزی سے ہماری زندگی کے اوپر آ گیا ہے، ہماری زندگی متاثر کر رہا ہے، ہم اس کو ڈیل کر سکیں۔ تمام سیاست ایک طرف، لیکن جو موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج کو ڈیل کرنا شوڈ بی دا نیشنل پریورٹی، کیونکہ یہ ایک سروائیول کا معاملہ ہے۔ پڑھتے ہیں علی امین گنڈا پور کی دبنگ تقریر کے اوپر، اور جو پریس کانفرنس انہوں نے لاہور کی، اپنے طور پہ تو انہوں نے لاہور میں دھاوا بولا اور جا کے ایک محفل کا ارینج کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم بالکل آرام سے نہیں بیٹھیں گے، الٹیمیٹم دے دیا کہ 90 دن کی تحریک ہوگی۔ جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ 5 اگست کو جو آپ نے تحریک چلانی تھی اس کا کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا 5 اگست کو تحریک اپنے عروج پہ جائے گی اور اس کے بعد پھر 90 دن تک جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد بس آر ہوگا یا پار ہوگا۔ اب یہ کچھ نہیں پتا کہ آر ہوگا یا پار ہوگا، وہ کیا ہوگا، کیا تحریک انصاف آر پار ہو جائے گی یا علی امین گنڈا پور صاحب آر پار ہو جائیں گے۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ پاکستان میں سیاست کے اوپر نظر رکھتا ہے وہ علی امین گنڈا پور کے جو حربے ہیں، جو پینترے ہیں، جو اسٹریٹجیز ہیں، وہ ان سے متفق ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے ہر سٹیپ نے پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے۔ وہ لاہور چلے گئے، جب وہ لاہور گئے تو اس تقریب میں علیمہ خان جو کہ عمران خان کی بہن ہے وہ کیوں موجود نہیں تھیں، عالیہ حمزہ ملک کو کیوں نہیں بلایا گیا جبکہ وہ پارٹی کی وہ چیف آرگنائزر ہیں، اور اس کے بعد عالیہ حمزہ ملک کا جو اسٹیٹمنٹ آیا وہ بھی اٹ شوز کہ پارٹی میں پرابلمس کتنے زیادہ ہیں اور پارٹی کیوں یکسو ہو کے کوئی ایک لائے عمل نہیں اپنا پا رہی جس کے تحت جو ہے عمران خان کی رہائی کے لیے اسباب پیدا کیے جائیں۔ تحریک انصاف کے اس موو نے 90 دن کے الٹیمیٹم نے جو ایک بہت مقبول یہ جملہ ہو رہا ہے، بات کی جا رہی تھی کہ یہ T20 ہے یا ون ڈے میچ ہے، علی امین گنڈا پور کے 90 دن کے اس ٹینیور نے اور الٹیمیٹم نے اس کو 5 روزہ یعنی کہ ٹیسٹ میچ پہ کنورٹ کر دیا ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ میچز جو ہیں جو آج کل کے دور میں جتنے ہوتے ہیں ان میں فیصلہ نہیں آتا بلکہ وہ ڈرائی ہوتے ہیں۔ تو وہیں دوسری جانب ایک اور بات بہت الارمنگ ہے کہ گورنر KP کے جو ہے کنڈی فیصل کنڈی نے کل ایک اجلاس بلایا ہے اور انہوں نے JUIF اور مسلم لیگ نون کو اکٹھا کیا اور پیپلز پارٹی کو اکٹھا کیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ صوبے میں کوئی ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے، کیونکہ مخصوص نشستیں ملنے کے بعد ان پارٹیز کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے اور یہ تینوں مل کے گورنمنٹ فارمیشن کے، اور جس میں پرویز خٹک کا گروپ بھی اگر شامل ہو جاتا ہے تو KP میں یہ گورنمنٹ فارمیشن کے قابل ہو سکتے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کی یہ تحریک کہاں جاتی ہے، کوئی رنگ لے کر آتی ہے کہ نہیں، یا مزید ڈیڈ لائنز دے کے یہ ایک کے بعد ایک جو ڈیڈ لائنز ہیں وہ ان کے اپنی جو ایک کوشش کی جاتی ہے وہ اس کو مزید کمزور کر رہا ہے۔ بہرحال علی امین گنڈا پور نے بڑے اپنے دبنگ سٹائل میں اپنی آواز کے بلبوتے پر، اپنے سٹائل کے بلبوتے پر لاہور کے لوگوں صحافیوں کے تلخ جوابوں کو گولی کرا کے ادھر ادھر کر دیا، کوئی صحیح جواب دے نہیں پائے۔ وہ کمال جوش خطابت میں انہوں نے ان سوالات کو بس ہش ہش کر کے ادھر ادھر کر دیا۔ لیکن بہرحال یہ سوال موجود ہے کہ لاہور میں جا کے میٹنگ کرنے کی پلاننگ کس کی تھی، کون گیا، پہلے سے کیوں نہیں پتہ چلا، لاہور کی قیادت اس میں شامل کیوں نہیں تھی، اور اب جو 5 اگست کو تحریک چلائی جانی تھی جس میں قاسم اور سلیمان نے آنا تھا اس کا کیا ہوگا، کیونکہ اس کل کی یا جو ویکنڈ پہ جو ہونے والی پولیٹیکل ایپیسوڈ ہے اس میں قاسم اور سلیمان کے آنے کی اور عمران خان کی 5 اگست کی تحریک کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی۔ تو تحریک انصاف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہلے کلیئر کرے اور پھر پبلک میں آ کے کچھ اعلان کرے، تاکہ وہ جو بھی تحریک شروع کریں اس سے عوام اور اس سے حکومت وقت اور ریاست جو بھی ہے ان کو ایک کلیئر میسج جائے، اور یہی وہ واحد سبیل ہے جس کے ذریعے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے واپس آ سکتے ہیں، کیونکہ مذاکرات وہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ براہ راست پولیٹیکل پارٹی سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، تو پھر اگر سڑک کا ہی راستہ اپنانا ہے تو آپس میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، جو کہ بہرحال ابھی دکھائی نہیں دے رہا۔